ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کا ملاکمین کے لیے ہے۔ انگنت درود و سلام تاجدار نبوت خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ سانحہ مری کا اس وقت ہر جگہ پہ تقریباً چرچا بھی ہے، شہرت بھی ہے، تذکرہ بھی ہے، تبصرہ بھی ہے۔ اسلام میں سیر و سیاحت کا کیا تصور ہے اور کیا انسان کو سیر کے لیے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اس حوالے سے ہمیں شریعت سے رہنمائی لینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی عظیم الشان حدیث ہے، ان سیاحت امتی الجہاد، میری امت کی بہترین سیر، بہترین سیاحت وہ جہاد ہے۔ مطلب اس حدیث مبارکہ کا کیا ہے کہ انسان سفر جو کرتا ہے وہ سفر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سفر سفر اطاعت ہوتا ہے اور دوسرا سفر معصیت ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کے کچھ سفر تو ایسے ہوتے ہیں جس سفر میں اس کا اٹھنے والا ہر قدم اس کے جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، اور رکھا جانے والا ہر قدم اس کے گناہوں کے گرنے کا اور گناہوں کے ختم ہونے کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص بیت اللہ کی زیارت کے لیے سفر کر رہا ہے، حج اور عمرہ کی نیت سے گھر سے نکل رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وہ گھر چھوڑ رہا ہے، وہ دین کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنا گھر اور وطن چھوڑ رہا ہے، اور کسی بھی نیکی کی غرض سے سفر کیا جانے والا اس کے نامہ اعمال میں درجات کی بلندی کا ہی ذریعہ بنتا ہے۔ سنن ترمذی میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی رستے میں کسی دوسرے صحابی سے ان کی ملاقات ہوئی تو پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لو، جو شخص بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ طلب علم کے لیے نکلے، خیر کی تلاش کے لیے نکلے، نماز پڑھنے کے لیے نکلے، دین سیکھنے کے لیے نکلے، اور آج ویسے بھی جمعۃ المبارک کا بڑا بابرکت دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث کہ چند ایک شرور سے گزر کے جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، غسل کیا، مسواک کیا، خوشبو لگائی، تیل لگایا، اچھے کپڑے پہنے، پہلی گھڑی ابتدائی فرصت میں نکل پڑا، پیدل چلا، امام کے قریب بیٹھا، غور سے اس نے خطبہ سنا، امام کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اسے پورے سال کی تہجد کا ثواب عطا کر دے، اور صرف قیام ہی نہیں بلکہ فرمایا ہر قدم کے بدلے سال کے روزے اور ہر قدم کے بدلے سال کی تہجد کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سفر تو بڑے مبارک سفر ہوتے ہیں، اور اس غرض سے سفر کرنا یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ طلب علم کے لیے جس نے سب سے پہلے بڑا لمبا سفر کیا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب تعالیٰ کی بھی عجیب قدرت ہے۔ کسی نے پوچھا کہ موسیٰ اس وقت روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے اپنے طور پہ یہ سوچا کہ میں وقت کا نبی ہوں، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام رب تعالیٰ سے شریعت لیتے ہیں، ان کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا میں انا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ میں پسند ہی نہیں آئی۔ کہنا یہ چاہیے تھا اللہ عالم، اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا پہ سب سے بڑا عالم کون۔ کہا موسیٰ یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ ہمیں ویسے یہاں سے یہ بھی اندازہ لگا لینا چاہیے کہ میں کتنی بری شے ہے۔ یہ شیطان کی زبان سے نکلی تو وہ قیامت تک کے لیے دھتکار دیا گیا اور لعنتی انسان بن گیا۔ اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں آدم سے، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، مٹی اور آگ کا کیا مقابلہ؟ جبکہ سارے فرشتے اللہ کے حکم سے آدم کے سامنے گرے، تو یہ میں انسان میں جب آ جاتی ہے تو وہاں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا موسیٰ پھر ایسے کرو، سفر کی تیاری کرو، مجمع البحرین پہ تجھے میرا ایک بندہ ملے گا، جاؤ اسے ملو اور اس کے پاس وہ علم ہے وہ سنو اور دیکھو سمجھو حاصل کرو جو علم تیرے پاس نہیں ہے۔ بڑا طویل سفر کیا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور علم کے حصول کے لیے سفر یہ تو واقعتاً انسان کی زندگی کا بہت ہی قیمتی سفر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے ایسے لوگوں کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں جو دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ معلم خیر جو ہوتا ہے، سیکھنے والا، خیر سکھانے والا، فرمایا اس کائنات کی ساری مخلوقیں اس کے حق میں دعا کرنے لگ جاتی ہیں، حتی الحیتان فی جوف البحر، حتیٰ کہ سمندروں کی مچھلیاں بھی دین کے طالب علم کے لیے دعا کرتی۔ اس جیسا قیمتی سفر تو کسی کا ہوتا ہی نہیں۔ اور پھر اسی دین کو محفوظ کرنے کے لیے صحابہ نے بھی بڑے سفر کیے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک حدیث لینے کے لیے مدینہ سے شام گئے تھے، بڑا طویل سفر۔ وہ حدیث مبارکہ بھی انہوں نے سن لی تھی، اور جس سے سنی اس سے پتہ چلا کہ یہ حدیث فلاں صحابی نے اللہ کے پیغمبر کی زبان اطہر سے براہ راست سنی،
تو وہ صحابی شام میں تھے، انہوں نے شام کی تیاری کی، سواری خریدی، اسے تیار کیا، شام کا سفر کیا، ان کے دروازے پہ پہنچے، ان سے حدیث مبارکہ سنی اور خاموشی سے واپس چل گئی۔ شام کے گورنر کو علم ہو چکا تھا کہ ابو ایوب انصاری تشریف لا رہے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، پیغام بھیجا ہوا تھا کہ ان کو میرے پاس بھیجیے گا، ان کی مہمان نوازی میرے پاس۔ پتہ تب چلا جب وہ علاقہ چھوڑ گئے اور مدینہ واپسی کا سفر، انہیں ان چیزوں سے غرض ہی کوئی نہیں تھی، بڑے مخلص لوگ تھے وہ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عبداللہ بن انیس سے حدیث لینے کے لیے 1 مہینہ سفر کیا، اور محدثین کے سفر تو اس حوالے سے بہت ہی مشہور، علاقوں کے علاقے گھومے انہوں نے، جہاں دیکھا ایک بہت بڑا عالم حدیث پیش کرتا ہے، سناتا ہے، سنتا ہے، بس اس کی طرف سفر شروع کر، اور اللہ رب العزت ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے، قدم قدم کے بدلے انہوں نے ہمارے لیے دین کو محفوظ بھی کر لیا۔ ایک راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث سنی، سنانے والے تو بڑے ہوتے ہیں، حدیث تھی کسی سورت مبارکہ کی فضیلت میں، میں نے فوراً ہی سننے والے سے سنانے والے سے پوچھا من حدثک ھذا الحدیث، یہ حدیث تو نے کہاں سے سنی؟ اس نے کسی دور دراز علاقے کا نام لیا، کہا شیخ بالبصرہ، میں نے بصرہ کے ایک شیخ سے، یہ اس کا نام ہے، اس سے یہ حدیث سنی۔ تو وہ کہتے ہیں میں بصرہ کی طرف نکل پڑا، اس شیخ سے ملا، اس سے پوچھا من حدثک ھذا الحدیث، یہ حدیث تجھے کس نے بیان کی؟ اس نے کہا شیخ بالکوفہ، فلاں شیخ ہے، کوفہ میں رہتا ہے، میں نے کوفہ کا سفر کیا، اس سے مل کے میں نے پوچھا من حدثک ھذا الحدیث، یہ تو نے حدیث کس سے سنی؟ کہا شیخ بواسط، میں نے علاقہ واسط کے فلاں شیخ سے سنی ہے، کہتے ہیں میں نے واسط کا سفر شروع کر دیا۔ یوں دور دراز کے سفر صرف اس بات کی تصدیق کے لیے کہ یہ حدیث سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ آج تو لوگ آرام سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہیں، پتہ نہیں ان میں کیا کیا داخل کر دیا گیا ہے، لہذا حدیث کوئی قابل اعتبار چیز نہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں۔ وہ کہتے ہیں میں آخر کار اس آدمی تک پہنچا، بزرگ ہے، بڑی بڑی اس کی داڑھی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، وہ حدیثیں بیان کیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تیرے واسطے سے مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے، من حدثک ھذا الحدیث، یہ حدیث آپ کو کس نے سنائی تھی، آپ نے کس سے سنی تھی؟ تو اس نے کہا لم یحدثنی احد، یہ حدیث مجھے کسی نے بھی نہیں سنائی، میں نے اپنی طرف سے بنائی کس لیے؟ کہا میں نے دیکھا لوگ قرآن کی تلاوت چھوڑ رہے ہیں، میں نے اپنی طرف سے حدیث بنا دی، جو بندہ فلاں فلاں سورت کی تلاوت کرے گا اسے اتنا اتنا اجر ملے، میں نے تو خیر کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اس طرح کے جو صوفی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ان بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا سخت، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس بندے نے جان بوجھ کے میری طرف وہ بات منسوب کر دی جو میں نے نہیں کی، بس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا۔ علم حدیث کے لیے سفر ہو، دین کی سربلندی کے لیے سفر ہو، نیکی کے حصول کے لیے سفر ہو،
حتیٰ کہ تھوڑا سا سفر جو انسان اپنے گھر سے مسجد تک کا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو آدمی اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلے اسے ایک چیز نکالتی ہے بس، کہ میں کوئی خیر کی بات سنوں گا، اسے سیکھوں گا، اس پہ عمل کرنے کی نیت رکھتا ہے، ایک حدیث، ایک مسئلہ، ایک خیر کی بات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے بدلے اسے حج مقبول کا ثواب عطا کرتے ہیں، قبول شدہ حج۔ اس لیے جب بھی انسان سفر کے لیے نکلے اسے اس بات کا بغور جائزہ لینا چاہیے میں کس لیے جا رہا ہوں، اور یہ بات یاد رکھیے گا، بلا وجہ سفر کرنا، بلا ضرورت سفروں پہ نکلنا، اس کو شریعت نے اچھا نہیں سمجھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر قطعۃ من العذاب، سفر تو عذاب کا ٹکڑا ہوتا ہے، یمنع احدکم طعامہ وشرابہ، تمہارے کھانے پینے کی ساری روٹین بدل دیتا ہے، ونومہ، حتیٰ کہ تمہاری نیند ساری آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى احدکم نحبہ فلیعجل الی اہلہ، خیر کے کام سیکھو، وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تم کسی جگہ پہ گئے ہو جہاں تمہیں کام ہے، وہ کام ہو جائے، فلیعجل الی اہلہ، اسے جلدی اپنے واپس گھر آ جانا چاہیے۔ گھر انسان کا اس کو فتنوں سے بچاتا ہے، اس کا اپنا گھر اس کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اپنے گھر میں رہ کے انسان کو بیوی بیٹی کی حیا ہوتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے زمانوں میں جب فتنے عروج پکڑ رہے ہوں تو آپ نے 3 باتیں بڑی خوبصورت بتائی ہیں۔ آج کل فتنے ہی فتنے ہیں نا، تو پہلی بات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہا کرو، خواہ مخواہ گھر سے نکلا نہ کرو، کوئی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان بند رکھا کرو۔ اور تیسری چیز تو بڑی ہی قیمتی ہے وَلْيَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ فتنے اٹھتے ہیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اگر تو کسی شخص نے اپنے بچوں کو لے کے پارک میں جانا ہے، کہیں قریب قریب جانا ہے، گھومنے پھرنے جانا ہے، اس سے شریعت منع نہیں کرتی، بلکہ یہ تو شاید شریعت کا تقاضا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، بشرطے کہ فتنہ نہ ہو، وہاں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، زیادہ بے پردگی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن مجید میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بھائیوں نے یہی کہا تھا یعقوب علیہ السلام سے، اس کو آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، ہمارے ساتھ کھیلے کودے، کوئی تھوڑا بہت ادھر ادھر دیکھے کیا ہوتی ہے دنیا۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیے۔ لہذا اس نیت سے تو انسان جا سکتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے۔ ایسی انسان کی صلاحیتیں، ایسے انسان کے امور جس سے اس کا بدن خوش ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، ذہن فریش ہوتا ہے، اسے تقویت ملتی ہے، غموں سے تھوڑی نجات ملتی ہے، کسی دوست کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، کسی اپنے رشتہ دار کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، کسی نیک آدمی کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو تو شریعت بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قوموں میں ایک شخص ہے، وہ ایک اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ملنے کے لیے جا رہا ہے اور کوئی غرض نہیں۔ رستے میں ایک آدمی بیٹھا ہے، اس نے اس سے پوچھا اللہ کے بندے تیرا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے فلاں بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میرا مسلمان بھائی ہے،
مسلمان بھائی کو ملنا بھی بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. میں اسے اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کی نیت سے جا رہا ہوں اور اللہ کے لیے اس سے محبت بھی کرتا ہوں. یہ پچھلے بھی ایک خطبے میں میں نے اشارہ کیا ہے. محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، یہ انسان کے خوبصورت ایمان کی نشانی ہوتی. بڑا کامل انسان ہوتا ہے وہ. دیتا ہے تو اللہ کے لیے، روکتا ہے تو اللہ کے لیے، ملتا ہے تو اللہ کے لیے، ٹوٹتا ہے تو رب کے لیے، محبت بھی کرتا ہے تو رب کے لیے، نفرت بھی کرتا ہے تو رب کے لیے. جس نے یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اب اس نے جب اس سے پوچھا ہے کہ تو کس نیت سے جا رہا ہے، کہا میں تو اپنے بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا کوئی کام، کوئی دنیاوی غرض و غائب، کوئی لین دین، کوئی معاملہ، کوئی قرض، کوئی کچھ بھی نہیں، بس اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اور اس محبت کا تقاضا ہے اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بیٹھنے والے شخص نے اس سے کہا کہ میں انسانی شکل میں آیا ہوں اور اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے رب تعالیٰ نے تیری طرف ہی بھیجا تھا کہ میرے اس بندے کو جا کے بتا دے یہ میرے بندے سے میرے لیے محبت کرتا ہے، میں خدا اس سے محبت کرتا ہوں. اور جس سے اللہ محبت کرے، حدیث میں آتا ہے نادا جبریل، اللہ فرشتوں کے سردار کو بلاتے ہیں، جبریل کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میری ساری آسمان کی مخلوقوں کو کہہ دو میرے اس بندے سے محبت شروع کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں تو دنیا والوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت خود ہی پیدا کر دے. اس نیت سے تو انسان جائے، سفر کرے. اگر دور دراز کا سفر کرنا ہو تو وہ سفر بے جا نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ ابھی یہ معاملہ لے لیں، لوگوں کو پتہ تھا حالات کی سنگینی کا، برف باری کا، لوگوں کو پتہ تھا یہ علاقہ خطرناک، کیا ضرورت تھی بچوں کو لے کے جانے کی، کیا ضرورت ہے بڑی عمر کے لوگوں کو وہاں جانے کی، کیا ضرورت ہے بیمار لوگوں کو سردی میں نکلنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کو عذاب کا ٹکڑا کہا ہے وہاں رب العالمین نے بھی اس بات سے روکا ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، پانی چڑھا ہوا ہے، سیلاب کا خطرہ ہے اور کسی بھی وقت سیلاب آ سکتا ہے، وہاں کھڑے ہو کے پانی کا نظارہ کیا جا رہا ہے. ہم لوگوں نے شریعت کی ان چیزوں کو نہیں سمجھا. ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہم لاہور پڑھا کرتے تھے تو راوی پہ ایک بڑا پرانا سا پل ہے، وہاں سیکورٹی والے باقاعدہ روک رہے تھے، آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن نہ جانے نوجوانوں کو کیا جوش ہوتے ہیں بیچاروں کو، ان کے روکتے روکتے ایک جمع غفیر اس پل پہ جا نکلا. پل کمزور تھا، پانی کا ریلا لگا اور پل نیچے گئی. جانیں ضائع ہو، ابھی کتنی جانیں ضائع ہوئی ہوں گی، کہنے کو تو وہ 20-21 ہیں، لیکن پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ پھنسے ہوئے تھے، کتنے ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کس وجہ سے؟ سیر کے لیے گئے ہوئے تھے. تو ایسے سفروں کو شریعت پسند نہیں کرتی بھائی. ہاں البتہ ایک چیز اور بھی ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک، سیر و سیاحت کی اسلام میں اجازت ہے، جائز حد تک ہے، ایک دائرے میں رہ کے ہے، لیکن آج کل سیر و سیاحت کے نام سے بے حیائی، ہوٹلوں میں شراب چل رہی ہے، وہاں پہ زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، اور حقیقت میں رب تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ہی وہاں برستا ہے، وہ مری ہو یا کوئی اور شہر کے علاقے ہو. آپ کو پتہ ہے ایک وقت میں سونامی اٹھا تھا اور اس نے تباہی مچا دی تھی دور دراز علاقوں تک. ہم جب مالدیپ میں گئے تو وہاں بڑے غیر آباد جزیرے دیکھے ہم.
بلکہ انہوں نے ہمیں بتایا 1000 جزیرہ ہے، جس میں سے 800 جزیرہ غیر آباد۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ کہا سونامی ٹکرایا تھا، ملیا میٹ کر گیا تھا وہ علاقوں کو۔ کہاں سے نکلا تھا؟ وہ انڈونیشیا کے اس ساحل سے نکلا تھا جہاں بے حیائی عام تھی۔ آپ کو پتہ ہے کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، عینی شاہد وہاں کے رہنے والے، ہمارے ساتھ پڑھنے والے دوست بتاتے تھے، کہا خدا کی قسم شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ زلزلے سے جب وہ بلڈنگیں ہلی، نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں ننگے وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ طوفان نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ عذاب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ غرق نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ زمین پھٹے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ جب رب تعالیٰ کی نافرمانیاں، وہ بھی سفر کی حالت میں، گھر سے دور۔ آج کس کو شرم آتی ہے کہ وہ سفر میں جاتے ہوئے اپنی گاڑی میں گانے لگانے سے باز نہیں آتا؟ جتنا مرضی کہہ لو، بلکہ بدبختی کی یہاں تک انتہا ہو چکی ہے۔ میں نے مولوی صاحب تسی تھلے لے جاؤ، اس لیے شرم سے خاموش ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ تسی کسی اور گڈی تے چلے جاؤ، عذاب پہ بیٹھے ہیں، موت کے منہ پہ بیٹھا ہے، کس نیت سے سفر کر رہا ہے؟ ایک گاڑی کا حادثہ دیکھا، خدا کی قسم بندہ مرا پڑا تھا اور فل آواز میں گانے چل رہے تھے۔ گاڑی پریس ہو گئی، اس کی ہڈیاں یوں ادھر کی ادھر داخل ہو گئی، اور منٹ سے پہلے اس کی روح فرشتہ لے کے رب کے پاس چلا گیا، اور اس کی گاڑی سے گانوں کی آواز بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہو کیسے؟ اس کو کاٹنا پڑنا تھا، اس سے وہ تاریں نکالنا پڑنی تھی، اور بیچارے اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ انسان جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اس نے اٹھ کے اپنے رب کے سامنے جانا ہوتا ہے۔ کس حالت میں جائے گا وہ اپنے رب کے سامنے؟ اس لیے قرآن نے کئی مقامات پہ، مجھے لگتا ہے کوئی 9 سورتوں میں 11 دفعہ یہ آیت آئی، قل سیروا فی الارض، مختلف الفاظ کے ساتھ، او لوگوں نکلو زمین پہ، یہ دیکھو میں نے مجرموں کا حال کیا کر دیا ہے، میں نے بستیوں کو الٹا کیسے، میں نے ان پہ اپنے عذاب نازل کیسے کیے، اور میرے عذاب کا کوڑا ان پہ برسا تو کیسے برسا۔ اور رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھانا ہی یہ چاہتے ہیں، اگر یہ قوم بھی باز نہیں آئے گی تو وہ وقت آئے گا جب ان کو بھی عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ آیت کریمہ میں نے جو خطبہ میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ عنکبوت، فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی بدولت پکڑ لیا۔ ایک وقت تک رب ڈھیل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے زیادہ ناراض ہو نا، اسے اس کے گناہوں پہ سزا ہی نہیں دیتا۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، جس بندے سے رب تعالیٰ زیادہ ناراض ہونا شروع ہو جائے، اللہ اسے اس کے گناہوں کی سزا نہیں دیتا، بلکہ کرتا کیا ہے؟ فرمایا املی لہم، میں اس کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہوں، نکل تو میری نافرمانی میں کہاں تک جاتا ہے، دیکھ تو اپنا انجام کہاں تک، تو کیا کر سکتا ہے۔ میں نے تجھ سے بڑے بڑے سلطنتوں کے مالکوں کو زمین بوس کر کے رکھ دیا ہے، یہاں قارون نہ بچا، ہارون نہ بچا، فرعون نہ بچا، نمرود نہ بچا، بڑے بڑے سرکش اور جابر نہ بچے جو یوں کر کے ہاتھ بار کے پہاڑوں کو سوراخ کر لیا کرتے تھے۔ تمہاری طاقتیں ان کے سامنے ہیں کیا؟ تم ہو کیا ان کے سامنے؟ تو وہ تم سے قوت کے اعتبار سے زیادہ، مال و دولت کے اعتبار سے زیادہ، دنیا آباد کرنے کے اعتبار سے زیادہ، وہ گھر بنانے کے اعتبار سے زیادہ، پہاڑ کے اندر بنے ہوئے گھر کو آپ بتائیں کیا خطرہ ہوتا ہے؟ زلزلہ بھی آ جائے تو کیا خطرہ ہے؟ کوئی خطرے نہیں تھے، مکان تو ان کے آج بھی کھڑے ہیں۔ اور اگر آج کی جدید دور کا معمار بھی خدا کی قسم جا کے دیکھ لے تو حیرت میں ڈوب جاتا ہے انسان کہ اتنی اس گئے گزرے دور میں جب کوئی ترقی نہیں تھی، ان لوگوں نے گھر بنانے والی اخیر کر دی، بڑے ڈیزائن، بڑے نقش و نگار اور بہت کچھ بنا ہوا ہے،
پہاڑوں کے اندر بڑے محفوظ ترین گھر تھے ان کے. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، تم پہاڑوں کو ہاتھ مار کے سوراخ کرتے اور گھر بنا لیتے. اب ان بیچاروں کے دینوں میں یہی تھا، ان گھروں میں ہمیں کیا خطرہ ہے، پہاڑ کو کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن کیا ہوا، صالح علیہ السلام سمجھاتے رہے، سیدنا لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے. انسان کے دماغ کی اختراع یہ ہوتی ہے، وہ بیچارہ سمجھتا ہے میں یوں کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نوح ایک کشتی بنا. پاگل قوم ایسی، پانی پونی تو ہے کوئی نہیں، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے. ہر گزرنے والا نوح علیہ السلام کو مذاق کرتا ہے. نعوذ باللہ، دماغ صحیح ہے تیرا؟ بغیر پانی کے کشتی بنائی جا رہے ہو، یہاں پانی پونی ہے کوئی نہیں. کہا میرے رب کا حکم ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح میری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی تیار کر. بتا رہے تھے اپنی قوم کو، جیسے اللہ کے پیغمبر بھی بتاتے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے علماء آج بھی بتاتے چلے جا رہے ہیں. لیکن قومیں تھیں کہ بس ایک ہی بات پہ اٹکے رہے، اپنی منمانیاں، عقل پرستی پہ ہر چیز کو وہ پرکھتے رہے. یہ ہو جائے گا، کہا ایک طوفان آئے گا، طوفان. کہا جب آئے گا تو دیکھی جائے. یہی ہماری زبان پہ کلمہ ہوتا ہے. اے آجو بابا جی نماز پڑھ لو، مریں گے تو ویکھی جائے گی، قبر جاواں گے تو ویکھی جائے گی، اللہ کو جاواں گے تو ویکھی جائے گی. وہی باتیں نعوذ باللہ جو ان قوموں کے لوگ کیا کرتے تھے. کہا طوفان بہت خطرناک آئے گا. کہا کوئی مسئلہ نہیں، آئے گا تو دیکھ لیں گے. اب وہی ہوا. پھر ایک وقت ہوتا ہے جہاں ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو اللہ کی آواز آ جاتی ہے. خون تو آخر خون ہے، نکلتا ہے تو جم جاتا ہے. اس نے تو آخر جمنا ہے، اور آخر ایک وقت آتا ہے کہ ظلم کی شام ڈھل جایا کرتی. وہی ہوا، وقت آ گیا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب قوموں پہ ہمارا وقت آتا ہے پھر نہیں ایک لمحہ بھی آگے پیچھے ہو سکتا. رب تعالیٰ کے قانونوں میں کیسے تبدیلی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا اس کشتی میں ہر چیز کا جوڑا رکھ لو. مسلمان جو ہو چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، کسی نے 80 لکھا ہے، کسی نے 83 لکھا ہے. کتنی بدبخت قومیں اس دنیا سے گزری، حالانکہ بڑے طاقتور تھے، بڑے قدوں کے مالک تھے، بڑی لمبی عمریں پانے والے تھے. 950 سال تو سیدنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ میں گزارے. فَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ، وہ اپنی قوم میں 950 سال رہے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے رہے ہیں. اتنی لمبی تبلیغ کے بعد صرف 80 لوگ مسلمان ہیں. اور یہاں ہم سب کو یہ اشارہ بھی سمجھ لینا چاہیے اچھی طرح. لوگ بعض دفعہ ہمیں کہتے بھی تسی تھوڑے جے لوگ جے، تھوڑی کیڑی تعداد ہے، چھوٹی جی جماعت ہے، ایسے ہے ویسے ہے. رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے بیشتر مقام پہ کہا ہے تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں میرے اوپر ایمان رکھنے والے، تھوڑے ہوتے ہیں میرا شکر کرنے والے، تھوڑے ہی ہوتے ہیں مجھ پہ توکل کرنے والے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. اکثر بے وقوف ہوتے ہیں، جہاں تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں بے عقل زیادہ ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، سلسلہ ہے نبوت کا ان کی نسل سے. فآمن لہ لوط، ابراہیم علیہ السلام پہ ایک بندہ اسلام لایا، بس. تعداد نہیں ہے تو کیا ہے. حق والے ہمیشہ تھوڑے ہوا کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. تھوڑے ہوا کرتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے کمزور ہوا کرتے ہیں. انبیاء کو ہمیشہ یہ تانا ملتا رہا ہے وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ،
یہ تمہاری باتیں غریب لوگ کیوں مانتے ہیں، امیر کیوں نہیں مانتے؟ اگر تم اتنے ہی وقت کے نبی ہو تو دولت مند لوگ تمہارے قریب کیوں نہیں آتے؟ بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ دولت کا نشہ تو انسان کو ویسے ہی پاگل کر چکا ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، فطور ہوتا ہے اس کے دماغ پہ، لیکن بڑی جلدی چھٹ جاتا ہے یہ فطور، ایک وقت ہوتا ہے بس وہاں آ کے بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن کسی مجرم کو میں یہ کہوں گا نا کہ اگر میں تجھے پوری دنیا دے دوں، پوری دنیا، خزانے، سونا چاندی، زیورات، ہیرے، پیسہ، دولت، سب کچھ تجھے دے دوں، کیا تو وہ سب کچھ میرے راستے میں قربان کر کے میرے عذاب سے بچنا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ، میں سب کچھ قربان کر کے، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچے قربان کر کے تیرے عذاب سے بچنا چاہوں گا، بس مجھے ایک موقع دے دے۔ اللہ کہیں گے میں نے تو تجھ سے ہلکی سی چیز مانگی تھی، بس تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، میری عبادت کرنی ہے، تو کیا کرتا رہا؟ اب دوبارہ لوٹ نہیں سکتا، یہ میرا قانون ہے۔ رب کے قانون نہیں بدلتے، قانون نہیں بدلتے، واپسی نہیں آ سکتا اب کوئی بھی۔ بس تو وہی ہوا جب سب لوگ کشتی میں سوار ہو گئے، جانوروں کا جوڑا جوڑا کشتی میں آ گیا، پرندوں کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا، زمین کو کہا چشمے اگا، یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، آسمان بارشیں برساتا ہے رب کے حکم سے، زمین رزق اگاتی ہے رب کے حکم سے، زمین چشمے پھاڑتی ہے اپنے رب کے حکم سے۔ زمین کو کہا اپنے چشمے اگا، اپنے سارے کے سارے پانی کو باہر نکال دے۔ اس دنیا میں اس زمین پہ 70% پانی ہے، اللہ اس پانی کو نکلنے کا حکم دے دے، خدا کی قسم ساری کائنات ڈوب جائے۔ لیکن لوگ بیچارے پتہ نہیں کیا کیا سوچی بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ ٹائٹینک بنا تھا، ایک بنانے والے کا یہ دعویٰ تھا بدبخت کا کہ مسلمانوں کا خدا بھی زور لگا لے تو یہ جہاز ٹوٹ نہیں سکتا، نہ ڈوب سکتا ہے نہ ٹوٹ سکتا ہے۔ سمندر کے ایک پتھر سے ٹکرایا تھا اور 2 ٹکڑے ہوئے، سب ڈوب مرے، ایک بچی بچی تھی بس، وہ پھر جوان ہوئی، اس نے لوگوں کی موت کا منظر بیان کیا، وہ خوفناک حادثے بیان کیے، لوگوں کی چیخیں پکار کیسے ہوئی تھی، کیسے رب کے مجرم اس پانی میں گئے تھے، اس نے جیسے جیسے ہسٹری بیان کی تھی اسی کے مطابق ٹائٹینک فلم بنی۔ اللہ کو پکارتے ہیں اس انداز میں بدبخت۔ پانی ملا ہے، زمین نے چشمے اگانا شروع کر دیے، کشتی اوپر جا رہی ہے، ادھر سے آسمان بارش برسا رہا ہے، پانی اوپر سے بھی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک پہاڑ کے دامن میں کھڑا، نوح علیہ السلام اسے بلا بیٹھے، کہا بیٹا آجا تو بھی کشتی میں سوار ہو جا، یا بنی ارکب معنا، ہو بیٹا آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ بیٹے نے بھی آگے سے کیا کہا تھا، وہی ہماری عقلیں انہی کی عقلیں۔ اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی میرا کیا بگاڑ لے گا۔ اتنا نہیں پتا ہوتا رب کے عذاب جب آتے ہیں تو کوئی چیز وہاں کام نہیں کرتی۔ کہا تو کیا پہاڑ پہ جا سکتا ہے، آ ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ڈوب مرے گا۔ کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آواز دی تھی، کہا نوح تو نے یہ کیا کیا ہے، اپنے کافر بیٹے کو تو نے کشتی پہ سوار کس کی اجازت سے کرنے کے لیے آواز دے دی؟ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ بات لوٹ کے یہی پہ آئے گی میرے بھائیوں، اللہ حکم الحاکمین کی نظر میں کامیاب ایک ہی بندہ ہے بس، جس نے اپنے عمل درست کر لیے۔ کون کیا ہے، کس کا کیا لگتا ہے، کس سے رشتہ داریاں ہیں، رب کو کوئی سروکار نہیں ہے۔
اس نے لوط علیہ السلام کی بیوی پہ عذاب نازل کیا، نوح علیہ السلام کی بیوی پہ عذاب نازل کیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا تھا۔ بڑے سخت جملے تھے میرے رب کے نوح علیہ السلام سے، کہا نوح بات سن، اگر دوبارہ تو نے اسے آواز دے دی میں تجھے انبیاء کی لسٹ سے نکال کے جاہلوں کی لسٹ میں رکھ دوں گا، دوبارہ تم نے یہ کام کیا تو جہالت تیرا مقدر بن جائے۔ میرے عذابوں کو چیلنج کرنے والوں کو تو اپنی کشتی میں پلاتا ہے۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، کہیں میرے اوپر گستاخی کا فتویٰ نہ لگا دیجئے گا، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی۔ اگر تو نے دوبارہ یہ کام کیا میں تجھے اٹھا کے جہلوں میں کر دوں گا۔ اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے، کون کیا ہے، کیا حیثیت ہے، کیا اس کے پاس ہے، کس خاندان سے ہے، وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس نے ایک ہی چیز دیکھنی ہے، اس بندے کا عقیدہ کیا ہے اور اس کے عمل کیا ہے۔ عمل اچھے، عقیدہ ستھرا، تو خدا کی قسم ایسے لوگ بھی جن کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا، ان کے تذکرے رب تعالیٰ اپنے عرش پہ بیٹھ کے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، اور دنیا میں بڑے نامور ان کا نام مٹتا ہے تو کوئی نام لینے والا نہیں رہتا۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ جمعے میں اشارہ کیا تھا، بات ختم کرتا ہوں۔ 4 لوگوں نے اس پوری دنیا پہ حکومت کی، 4 لوگ گزرے ہیں پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے، 2 مسلمان ہیں 2 کافر۔ مسلمانوں میں سے تو شاید کسی کا نام آ ہی جاتا ہوگا، وہ 2 کافر کون ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی تھی؟ لوگوں کو نام ہی نہیں آتے، کہاں پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا، اور کہاں اس کا ایسا ملیا بیٹ نام کے لوگوں کو نام بھی نہیں آتا۔ تلاش کرنا پڑتا ہے، کتابیں دیکھنا پڑتی ہیں، پوچھنا پڑتا ہے۔ مجھ سے پھر بڑے ساتھی پوچھتے ہیں وہ کیڑے نے، وہ جیڑے بھی نہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ نام مٹ گئے بڑے بڑے نامیوں کے، لیکن وہ رب تعالیٰ کے نیک بندے، نہ حسب تھا، نہ نسب تھا، نہ خاندان تھا، نہ دولت تھی، نہ شہرت تھی، نہ عزت تھی، بازار میں بکتے تھے اور مسلمانوں نے خریدا تھا، خرید کے آزاد کیا تھا۔ ابو بکر کے آزاد کردہ غلام تھے سیدنا بلال، بازار سے خرید کے ابو بکر نے آزاد کر دیا تھا، اور بلال کو شان کیا ملی تھی، بلال چلتے دنیا پہ تھے، ان کے قدموں کی آواز جنت میں آیا کرتی تھی۔ صہیب رومی کیا تھے، منڈیوں میں بکتا ہوا یہ آیا تھا نوجوان، اور جب عبادت کے لیے رب کے سامنے گرتا تھا، اللہ اکبر کیا زندگی تھی خدا کی قسم۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لوگوں مجھے خنجر لگ گئے، میں نماز نہیں پڑھا سکتا جتنی دیر تک تمہارا نیا حکمران تمہارے مشورے سے نامزد نہیں ہوتا۔ سرور کائنات کے مصلی پہ صہیب رومی کھڑا ہو کے نماز پڑھایا، اور سیدنا عمر فاروق کا جنازہ بھی صہیب نے پڑھایا تھا۔ غلاموں کو اللہ نے وہ شہرت بھی دی، وہ عزت بھی دی، وہ طاقت بھی دی۔ مسجد قباء جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو بندہ مسجد قباء میں نماز پڑھاتا تھا وہ غلام تھا۔ رب کو کیا ہے، یہ تو تھوڑا سا دنیا کا نظام ہے، کوئی اونچا کوئی نیچا، کوئی امیر کوئی غریب، کوئی کالا کوئی گورا، کوئی سونا کوئی تھوڑا کوجا، یہ شکلیں یہ عقلیں، یہ اس کا نظام ہے، چند دن کی کھیل ہے، اس کے بعد اس نے ختم ہونا ہے۔ اس کی نظر وہاں ہے جہاں اللہ احکم الحاکمین تقوی پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ سوچئے گا، اللہ کہتے ہیں سیریں کرو، دیکھو میں نے کتنی قومیں برباد کی، کسی کو غرق کیا۔ اب یہ جو بڑے بڑے مضبوط پہاڑ بنا کے بیٹھے تھے، گھر بنا کے بیٹھے تھے، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، فرشتے نے چیخ ماری، وہ چیخ اتنی خطرناک تھی کہ ان کے دل پھٹے، اور دل پھٹنے کی وجہ سے یہ یوں پٹخ پٹخ کے زمین پہ گرے اور یوں مرے کہ قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے لگتا تھا جیسے لمبی تڑنگی کھجوریں پڑی ہوئی۔ کیا بنا تھا، یوں ہاتھ رکھتے تھے درخت میں اور یوں زور لگا کے درخت کو زمین تک چیر کے رکھ دیتے تھے، ایک آواز کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو بہرحال یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں بھائی، اگر سیر اس نیت سے کی جائے کہ رب العالمین کی عبرتیں اور رب العالمین کے نازل شدہ عذاب اور ان چیزوں کو دیکھ کے انسان اپنا ایمان تازہ کر لے
تو پھر کسی حد تک اجازت ہے۔ بلا وجہ سیروں پہ جانا، اپنا نقصان کرنا، اپنے خاندان کا نقصان کرنا، اپنے پیسے کا نقصان کرنا، اپنے وقت کو ضائع کرنا، یہ شریعت کو پسند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عذاب کا ٹکڑا کہا ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے کم سے کم اپنے گھر سے نکلے، ضرورت کے لیے نکلے، حاجت کے لیے نکلے، اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے نکلے، اور جو ہی اپنے کام سے فارغ ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، پھر جلدی اپنے واپس گھر میں چلا جائے تاکہ وہ فتنوں سے بھی محفوظ رہے، نقصان سے بھی محفوظ رہے۔ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمارے ان جانے والے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، کمی کوتاہی ہم سب کی معاف فرمائے، اور اللہ ہمارا خاتمہ بھی بالخیر فرمائے، اور آخرت میں اللہ ہم سب کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔